احمد مجتبی نور خدا سب سے جدا یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، جو کچھ بیان کیا جائے جو سنا جائے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب خوش نصیب ہیں اس حساب سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے آپ کو اس مجلس میں اس محفل میں بیٹھنے کا شرف عطا کیا ہے جس بزم میں اللہ کے قرآن کی سمجھ لوگوں کے سامنے عرض کی جاتی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اور پچھلے خطبات میں کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا چاہتا ہے، ہم دنیا کے دروازوں پہ مارے پھرتے ہیں ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں عزت نصیب ہو جائیں، ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، ہم دنیا میں بہترین طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کبھی کسی کو اپنا اصول مانتے ہیں، کبھی کسی کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں، کبھی کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے مارے پھرتے ہیں کہ اس کے نقش قدم پہ چلنے سے ہمیں کامیابی مل جائے گی، کبھی کسی کے در پہ جا کے ٹھوکریں کھاتے ہیں شاید اس کے دروازے پہ جانے سے ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ تو دوستو یاد رکھو، کامیابی کسی دنیا دار کے دروازے پہ جانے سے میسر نہیں ہوتی، اگر کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھنے سے اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کامیابیوں کا معیار ذکر فرما دیا ہے۔ کامیابی کہاں سے ملتی ہے؟ اگر کامیابی لینا چاہتے ہو تو یا قرآن سے ملتی ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ملتی ہے۔ کامیابی لینا چاہتے ہو اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ تو اللہ تمہیں دنیا بھر اور آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں عطا فرما دے گا۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی ڈیفینیشن، اس کا شان نزول آپ سماعت کر چکے ہیں۔ الحمدللہ آج سے ہم قرآن مجید کی دوسری سورہ یعنی سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آپس میں کچھ تعلق ہے۔ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد اللہ نے سورہ بقرہ کو کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کی اہم ترین وجہ یہ نظر آتی ہے کہ قرآن پاک کی پہلی سورت جو سورہ فاتحہ ہے وہ مجمل ہے، اس میں تفصیل ذکر نہیں ہے، اس میں اللہ نے بس اشارہ دیا ہے اپنے بندوں کو، لیکن اس سورۃ فاتحہ میں جو اللہ نے اجمال ذکر کیا ہے اس کی تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرما دی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرما دی ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، یہ اجمال ہے۔ اس کی تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں یوں ذکر کی، کسی جگہ اللہ نے فرمایا میں پتھروں سے بھی پانی بہا کے فصلوں کو اگا دیتا ہوں، کسی جگہ فرمایا میں اپنے بندوں کے لیے من و سلوہ بھی زمین پر نازل فرما سکتا ہوں، کسی جگہ اپنے رب ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے بیان فرمائی ہے، کسی جگہ کوئی دلیل بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ سورہ فاتحہ میں رب العالمین اجمال ہے اور سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کی تفصیل کھول کے بیان کر دی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر آیا ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اجمال ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے عبادت کی قسموں کو بیان فرما دیا ہے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں جو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرما دی ہیں،
ان کا اجمال سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ اور آگے اللہ نے کھول کھول کے بیان فرمایا ہے کہ عبادت کون کون سی ہے، کس کس طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا صراط مستقیم۔ یہ دعا مانگنے کی ہمیں تلقین فرمائی گئی کہ تم یوں کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہاں بھی اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے، اجمالاً بیان فرمایا ہے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب اس کی تفصیل اللہ نے آگے سورہ بقرہ میں ذکر فرما دی ہے۔ کسی جگہ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرما کے یہ بتایا ہے یوں میرے انعام والے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ حضرت آدم کا واقعہ بیان کر کے فرمایا یوں میرے انعام والے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ حضرت یعقوب کا واقعہ بیان کر کے فرمایا یہ لوگ ہیں میرے انعام والے۔ دعا مانگنی ہے تو یوں دعا کرو اللہ ہمیں ابراہیم کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں یعقوب کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں اسماعیل کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ساری تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرما دی ہے، جس کا اجمال سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ میں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمائی ہے۔ یوں کہ کسی جگہ نمرود کا تذکرہ کر کے فرمایا یہ ہے میرے غضب والے لوگ، یہ ہے میرے عذاب والے لوگ۔ کسی جگہ فرعون کا ذکر کیا تو بتایا یہ ہے میرا عذاب والا بندہ، یہ ہے جن پر میں نے اپنا غضب نازل کیا، جن پر میں نے اپنا عذاب نازل کیا۔ یوں کہا کرو اللہ ہمیں فرعون کے راستے سے بچا کے، اللہ ہمیں نمرود کے راستے سے بچا کے، یا موسیٰ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یا ابراہیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ گویا یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جو ہے یہ تفصیلاً اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفصیل میں اللہ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیے سورہ بقرہ میں 40 رکوع اللہ نے بیان فرمائے ہیں، 40 رکوع ہیں سورہ بقرہ میں۔ اس کے علاوہ 286 آیات مقدسات ہیں سورہ بقرہ میں، 286 آیتیں، اور 25,500 حروف ہیں جو سورہ بقرہ میں استعمال ہیں۔ 25,500 حروف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہوتی ہے، یعنی اس کا نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ذرا سمجھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بلکہ بالکل آسان ہے۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بقرہ عربی میں با قاف 2 نقطوں والا، را اور ہا، یہ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بقرہ اس لیے کہا ہے کہ اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بہت طویل اور بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا گیا ہے، چونکہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے وہ گائے کا ذکر بیان فرمایا ہے، جس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے فضائل، اس کی برکات کیا ہیں اور اس کی عظمتیں کیا ہیں سورہ بقرہ کی، تو سنیے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 سورتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ کتنی سورتوں کو؟ سارا قرآن پڑھنے کی قابل ہے، سارا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب بابرکت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 سورتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 2 سورتیں کون سی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے، یعنی سورہ بقرہ کے ساتھ جو سورت منسلک ہے سورہ آل عمران جو 4تھے سپارے سے شروع ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کی نبی پاک علیہ السلام نے
بڑی تاکید فرمائی ہے، تیسرے سپارے سے شاید، ہاں۔ تو اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو بندہ دنیا میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، دنیا میں لوگ چھوٹے سے چھوٹا سایہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت انسان کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام فرمائے گا، قیامت کے دن جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ دو صورتیں اس انسان پر بادل بن کے سایہ کرنا شروع کر دیں گی۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن انسان پر بادلوں کی طرح سایہ کریں گی، جو بندہ دنیا میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محشر کا میدان ہوگا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، فرمایا محشر کا میدان ہوگا، بندے کے نام اعمال تولے جائیں گے، اس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ، گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، یہ بڑا گنہگار شخص ہے، یہ بڑا بدکار شخص ہے، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مفہوم حدیث ہے، جو بندہ دنیا میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، جب فرشتے اس بندے کو جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بیچ میں آڑے آ جائیں گی اور کہیں گی اللہ تو نے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر جہنم واجب کر دی ہے، میرے اللہ اتنا تو بھی جانتا ہے، دنیا میں میری سورہ بقرہ کو بھی پڑھتا تھا، تیری سورہ آل عمران کو بھی پڑھتا تھا، اللہ ہم آ گئی ہیں، سورہ بقرہ بھی آ جائے گی، سورہ آل عمران بھی آ جائے گی، قرآن کا تو ایک لفظ آ جائے سفارش کرنے کے لیے تو اللہ رد نہیں کرتا، جہاں پوری صورت آ جائے، ایک نہیں دو بڑی اور بہت بڑی صورتیں اس انسان کی شفاعت کے لیے آ جائیں گی، اللہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی شفاعت کو قبول کر کے بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ برکت ہے سورہ بقرہ کی، یہ فضائل ہیں سورہ بقرہ کے۔ اور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اگلی حدیث پاک سنو، سینے میں قلب میں ایک دلی سکون محسوس ہوگا اور جانب بتلاوت دل مائل ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بے برکتی عام ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی، ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وجہ یہی ہے ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کبھی گھر میں نہیں کی، اگر کرتے بھی ہیں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ساری زندگی اگر بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے اس کا اتنا اجر نہیں پا سکتا جتنا بندہ کچھ قرآن سمجھنے میں وقت گزار دے، اللہ اس کا زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں، یہ نسخہ دے رہا ہوں آپ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں ایک دن سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے 3 دن وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، 3 دن اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے۔ لہذا کوشش کیا کریں روز ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، کم از کم ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کریں تاکہ اللہ اس کے صدقے آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے۔ یہ سورہ بقرہ کے فضائل، اس میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کے فضائل اور اس کی برکات میں، لیکن چونکہ وقت قلیل ہے تو ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن سمجھنا ہے، تو میں اس سے آگے عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی فضیلت آپ نے سنی، اب یاد رکھیے میں نے عرض کیا تھا آغاز میں، اور ہمارا جو پوسٹر ہے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہر سورت کا شان نزول بیان کیا جائے گا کہ یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی تھی، یہ سورت کس مقام پر نازل ہوئی تھی، یہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم وعدے میں جھوٹے نہیں ہیں، قرآن کے رموز آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں گے، انشاءاللہ قرآن سمجھ کے آپ کو لطف آئے گا۔ سنیے سورہ بقرہ کس مقام پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس کے 2 شان نزول ہیں، مطلب ایک اجمالی ہے اور ایک تفصیلی ہے۔ ایک تو یہ ہے پوری سورہ بقرہ نازل ہونے کا شان نزول کیا ہے، دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کا آگے علیحدہ علیحدہ شان نزول ہے۔ وہ کیسے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے حضور مدینہ تشریف لے کے گئے تھے، تو چونکہ مکہ میں صرف ایک فرقہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا تھا، ایک دین باطل تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا، وہ مشرکین بت پرست لوگ تھے۔
اس کے علاوہ مکہ میں اس وقت اور کوئی مذہب یوں عام اور زیادہ کثرت کے ساتھ نہیں تھا. یہ ایک ہی مذہب مشرکین کا جو تھا، جو بت پرست تھے، یہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ روانہ ہوئے تو مدینہ میں یہ ایک ہی مذہب نہیں تھا، بلکہ وہاں بہت سارے مذہب تھے. وہاں یہودی بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے، اور مشرکین بھی وہاں موجود تھے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی جنم لے چکے تھے جو ظاہراً تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر بغض رسول موجود تھا، اندر حضور کی نفرت موجود تھی، اندر سے اسلام دشمنی کا جذبہ بیدار تھا. تو یوں 4 مکاتب فکر اور 4 مذاہب تھے جو مدینہ میں حضور کے مخالف ہو گئے تھے. علماء یہود، علماء نصارہ اور جہلاء مشرکین اور منافقین، یہ 4 مذاہب تھے جنہوں نے مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کی مخالفت کی ہے. مدینہ میں یہودیوں کا بہت زور تھا. یہودیوں کا ایک سربراہ جسے سمجھا جاتا تھا عبداللہ بن ابی. اس نے ظاہراً کلمہ پڑھا، ظاہراً تو حضور کا نوکر بنا، لیکن اندر سے حضور علیہ السلام کا دشمن تھا. اندر سے حضور کا بغض اس کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ان کا طریقہ یہ تھا، کچھ تو مخفی طریقے سے حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے تھے. چونکہ عرب کے جو کافرین اور مشرکین تھے ان کا بھی تعلق ان کے ساتھ قائم ہو چکا تھا جو مدینہ میں یہودی رہتے تھے. عرب کے سرداروں نے کہا تھا ہم تجھے مال و دولت کی کمی نہیں آنے دیں گے، تم مخفی طریقے سے محمد عربی کی جڑیں کاٹو. نعوذ باللہ، اپنی طرف سے کوشش کرو، ورنہ جن کا محافظ اللہ ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. محمد عربی خود تو نہیں آئے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سب اپنی ہی بدبختی ظاہر کرتے رہے. تو وہاں منافقین نے حضور علیہ السلام کے خلاف بہت چالیں چلی، چھپے ہوئے طریقوں سے حضور علیہ السلام کی دشمنی کی چالیں اور سازشیں چلتے رہتے. اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ چہ مگویاں کر کے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان میں بھی شبہات اور شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے. حضور علیہ السلام وہاں کا ماحول دیکھ کے بہت پریشان ہوئے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کوئی ایسی صورت نازل کی جائے جس میں پہلی امتوں کے واقعات کثرت کے ساتھ موجود ہوں، تاکہ یہود و نصارہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں واقعات پڑھے ہیں ان کے سامنے میرا محبوب محمد عربی جب وہ واقعات کھول کھول کے بیان کرے گا، یہود و نصارہ کو پتہ چل جائے گا یہ جھوٹے نہیں، اتنا غیب رکھنے والے اللہ کے سچے رسول ہی بن کے آئے ہیں. تو اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کوئی ایسی صورت نازل کی جائے جس کے ذریعے اپنے محبوب کے دل کو تسکین پہنچائی جائے، جس کے ذریعے کافروں، یہودیوں اور نصرانیوں اور منافقین کے شکوک و شبہات کا جواب دیا جائے. تو یہ جواب دینے کے لیے اپنے محبوب کے دل کو مزید تسکین اور تسلی پہنچانے کے لیے اس وقت اللہ نے سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا تھا. کہہ دے سبحان اللہ. سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا. آگے مختلف موقعات پر، مختلف مقامات پر مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن شان نزول اس کا یہی ہے جب حضور مدینہ تشریف لے کے گئے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے نازل کرنے کا آغاز فرمایا تھا حضور کی تسلی قلب کے لیے اور منافقین اور مشرکین کو جواب دینے کے لیے. تو یہ اس کا اجمالی ہے. آگے اس کا تفصیلی ہر آیت کا جو شان نزول ہے وہ اپنے اپنے مقام پہ میں بیان کرتا جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہے الف لام. سورہ بقرہ کا پہلا لفظ ہے الف لام میم. یہ یاد رکھیے، اگر توجہ ہے تو ایک دفعہ سورہ بقرہ کے آغاز میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. آپ کہہ دیں سبحان اللہ. ہاں، آپ میاں صاحب کا اشعار اور بزرگوں کے اشعار بڑے وہ نصیحت آموز ہوتے ہیں، لیکن وہ سن کے تو ہر کوئی کہتا ہے سبحان اللہ. مزہ تو تب ہے جب کلاموں کا سردار یعنی قرآن پڑھا جائے تو لوگ آگے سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں. پھر لطف آتا ہے، لوگ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، لطف آتا ہے، لوگ قرآن سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اگر پڑھ کے چلیں تو یوں ہی پڑھا جاتا ہے. میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا، ہمیں 1.5 2 مہینے ہو چکے ہیں
ابھی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہے، اگر پڑھ کے چلیں تو یوں ہی پڑھا جاتا ہے، ورنہ جو اگر میں صرف ترجمہ کرتا جاؤں یا مختصر بیان کرتا جاؤں تو ابھی تک ہم سورہ بقرہ کے بھی قریب پہنچ چکے ہوتے، لیکن چونکہ میری کوشش یہی ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں آئے، جو آپ کے ذہن کے مطابق ہو، وہ میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توجہ کیجئے گا، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ یہ 3 حروف ہیں، 3 حروف کا مجموعہ ہے ایک لفظ الف لام میم۔ یاد رکھیے، بڑے سے بڑا مفسر ہو نا، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا علم رکھنے والا کوئی بندہ ہو، بڑے سے بڑا وہ مفسر مفکر ہو جس کا بڑا دعویٰ ہو کہ میں قرآن کے سارے مفہوم کو سمجھتا ہوں، یاد رکھیے الف لام میم کا مطلب کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ الف لام میم کا مطلب کوئی مفکر نہیں جانتا، کوئی مفسر نہیں جانتا، کوئی مترجم نہیں جانتا، کسی کے علم کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ الف لام میم کا مطلب سمجھ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن سارا اللہ نے نازل کیا ہے عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو بتائیں جس چیز کی سمجھ ہی نہ ہو، جس کا مطلب ہی نہ پتا ہو، اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں، سارا قرآن عمل کے لیے نہیں آیا ہے۔ توجہ ہے نا احباب کی؟ سارا قرآن عمل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو صرف عمل کے لیے نازل فرمائی گئی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو علم کے لیے، نالج کے لیے، جاننے کے لیے، پچھلی امتوں کے واقعات کو سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے اللہ نے وہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو جان کر ان میں سے لوگوں کو عذاب کو ڈرایا گیا، عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو فقط جاننے کے لیے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے آئی ہیں۔ جس بات پر عمل کی تاکید ہو، جس آیت میں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس میں عقیدے کی بات ہو، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بندے کو سمجھ بھی نہ بھی آئے تو آنکھیں بند کر کے کہنا ہے میرے اللہ نے جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے، اس پر ایمان رکھنا بس ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہی آیات میں سے حروف مقطعات ہیں، مقطعات جو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے الف لام میم، اس کا مطلب کوئی نہیں جان سکتا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو میرے اللہ نے کہہ دیا ہے اس کا بھی کوئی بہت بڑا مطلب ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے، اور حضور کیسے جانتا ہے؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے بعد تو کوئی جانتا نہیں ہے، ان کا مطلب حضور کیسے جانتا؟ ہاں سنیے، یاد رکھیے، جبریل جو لے کے آتا رہا اللہ سے، جبریل جو اللہ سے لے کر آتا رہا، اس کا مفہوم جبریل بھی جانتے تھے اور امام الانبیاء بھی جانتے تھے، نبیوں کے امام بھی جانتے تھے۔ جبریل امین کو بھی اس مفہوم کا پتہ ہوتا تھا، میں اللہ سے یہ لے کر آ رہا ہوں، اس موقع پر اس مقصد کے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ لیکن ایک سورہ کے آغاز میں ہے قاف ہا یا عین صاد، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں۔ جب جبریل امین آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جبریل نے کہا قاف، کہہ کے چپ ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، اگلی بات کر، کہہ دے سبحان اللہ۔ فرمایا میں سمجھ گیا۔ عرض کرتے ہیں ہاں، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ عرض کرتے ہیں عین یا، فرمایا میں سمجھ گیا۔ عرض کرتے ہیں عین، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ عرض کرتے ہیں صاد، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج تک جو لے کے آیا ہوں مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ تو میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں جبریل، تو بھی نہیں جان سکتا، یہ یا عاشق جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ فرمایا جبریل یہ تو بھی نہیں جان سکتا، اس کا مطلب جبریل کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ہاں جانتا ہے تو میرا خدا جانتا ہے، یا خدا کی عطا سے اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس لیے الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اسی طرح اکثر سورتوں کے آغاز میں یہ حروف آتے ہیں، قاف ہا یا عین صاد یا الف لام میم را وغیرہ، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ انسان اور ان کا ترجمہ نہیں جانتے، ان کا ترجمہ مفہوم کما حق
خدا جانتا ہے یا خدا کی عطا سے اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اب سمجھیے گا الف لام میم آپ نے سمجھ لیا، آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کا مطلب ہے یہ، الکتاب کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک، بولیے اس میں کوئی شک، جس کو شک ہے وہ خاموش رہے، جس کو کوئی شک نہیں ہے وہ بولے گا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے اس کتاب کی عظمت بیان کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھے تو کتاب کے آخر میں لکھتا ہے اس کتاب میں اگر کسی کو کوئی غلطی نظر آئے تو براہ کرم ادارے کو مطلع کریں تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ کتابیں پڑھنے والے احباب اس کو جانتے ہیں، کتاب کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کوئی غلطی نظر آئے تو بتائیے گا، لیکن اللہ نے قرآن ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں یہ نہیں کہا کوئی غلطی نظر آئے تو بتانا نہیں، بلکہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہماری کتاب وہ ہے جس میں ہم نے شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے، جس میں ہم نے شک کی شبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی کوشش کر کے قرآن میں سے نقص نکالنے کی کوشش کرے، وہ بندہ اپنے سر کو جھکا کے یقیناً کہے گا میرا اللہ زندگی گزر گئی قرآن میں نقص ڈھونڈتے ہوئے، میری زندگی ختم ہو گئی، لیکن قرآن سے کوئی نقص تلاش نہیں کر سکے۔ یہ ایسی کمال کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور ایسی عظیم کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے جس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی حکم اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر نہ فرمائی ہو۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہم قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی ٹھوکروں میں عزتیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اور غور کیجئے، بڑا کمال کا نقطہ دے رہا ہوں، سب کچھ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، عقیدہ ہے سب کا، سارا کچھ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو بسم اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ با، کیا ہے؟ اور بسم اللہ کا پہلا حرف با۔ اللہ نے قرآن پاک کا اختتام فرمایا من الجنۃ والناس، آخری حرف کیا ہے؟ سین، پہلا حرف ہے با، آخری حرف ہے سین، با اور سین کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ بس اے انسان تیرے لیے قرآن ہی کافی ہے، بس اے انسان تیرے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ کریں، پہلے سین کو رکھیں آگے با کو لگائیں تو کیا بنتا ہے؟ سب۔ اللہ اشارہ دے رہا ہے انسان تیرے لیے قرآن ہی سب کچھ ہے، یعنی اگر قرآن پر غور کرے تو اسی میں تیری عزتوں کے راز ہیں، اگر قرآن پر غور کرے اسی میں تیرے کاروبار کی کامیابیاں ہیں، اگر قرآن پر غور کرے اسی میں تیری دنیا کی بلائیاں ہیں، اسی میں تیری آخرت کی بلائیاں ہیں۔ سب کچھ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما کے قرآن یار کے سینے پہ نازل فرما دیا، یعنی اللہ لوگوں کو کامیابیاں بھی دے رہا ہے تو اپنے یار کے وسیلے سے دے رہا ہے، اپنے محبوب کے توسل سے دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کتاب ہے جس میں اللہ نے سب کچھ ذکر فرما دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے عرض کیا اے امام اعظم ابو حنیفہ، میں نے ایک منت مانی تھی۔ آپ نے فرمایا کون سی منت؟ کہنے لگا منت یہ ہے، میں نے کہا تھا اللہ مجھے بیٹی دے تو میں کائنات کی ہر چیز اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دوں گا۔ جذبات میں آ کے اس نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹی دے، میں کائنات کی ہر چیز اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دے دی، میں اس کی پرورش کرتا رہا۔ اے امام اعظم ابو حنیفہ، اب میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، اب اس کی شادی نکاح کا وقت آ گیا ہے، تو آپ فرمائیے یہ تو ناممکن ہے، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو تو کائنات کی ہر چیز اپنی بیٹی کو جہیز میں نہیں دے سکتا، کوئی بڑے سے بڑا دولت مند بھی ہو تو کائنات کی ہر چیز اپنی بیٹی کو جہیز میں نہیں دے سکتا۔ آپ بتائیں اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اور کچھ بھی نہ دے، اپنی بیٹی کو جہیز میں اللہ کا قرآن دے دے، اللہ کا قرآن دے دے۔ کہنے لگا جی حیرت ہے، میں نے کہا تھا کائنات کی ہر چیز دوں گا، آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، ہم نے کائنات کے ہر خشک و تر کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب قرآن اپنی بیٹی کو دے
گا سمجھنا میں نے ہر چیز اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی ہے۔ تو یہ قرآن ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے، یہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، وہ محمد ہیں کہ جن میں عیب نہیں، جمیع کل علم ہے جب قرآن، کون کہتا ہے ان کو علم غیب نہیں، جمیع کل علم ہے جب قرآن، کون کہتا ہے ان کو علم غیب نہیں۔ تو آپ نے سماعت کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں نے کہا تھا ہم نے انشاءاللہ قرآن کو سمجھ کے چلنا ہے، یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو جو پہلے ہی متقین ہیں، جو پہلے ہی پرہیزگار ہیں، جو پہلے ہی نیک لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن ہدایت کیسے ہے؟ قرآن کو ہدایت ہونا چاہیے کافروں کے لیے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ قرآن کو ہدایت ہونا چاہیے منافقین کے لیے، قرآن کو ہدایت ہونا چاہیے مشرکین کے لیے۔ تو یاد رکھیے قرآن اسی کو ہدایت دیتا ہے جو قرآن کے رستے پہ آ جاتا ہے، جو مصطفیٰ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ کافروں کو کیا لگے قرآن کیا ہے، کافروں کو کیا لگے یہ کتاب اس کی عظمتیں کیا ہے، اس میں بیان کیا ہے، نہیں، قرآن ہدایت دیتا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کو دے رہا ہے۔ جو حضور کی غلامی میں، پہلے حضور کی غلامی میں داخل ہونا پڑے گا، اس کے بعد قرآن انسان کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا باعث بنتا ہے۔ یوں ہی قرآن نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہوئے، صدیق اکبر حضور کی غلامی میں داخل ہوئے، آگے قرآن کا فیضان ملا تو ابو بکر سے صدیق اکبر کا لقب پا لیا۔ عثمان غنی آئے حضور علیہ السلام کی غلامی میں، حضور کی غلامی میں آ کے قرآن سے مزید ہدایت حاصل کی، اور قرآن کا فیضان جب نصیب ہوا تو عثمان غنی فقط عثمان غنی نہیں رہے بلکہ سخیوں کے بادشاہ بن گئے تھے۔ مولا علی، حضرت طلحہ و زبیر، سارے صحابہ، یوں حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت دحیہ کلبی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر رہا ہوں یوں قرآن متقیوں کے لیے ہدایت دیتا ہے، ان کو جو قرآن کے ساتھ تعلق اپنا منسلک کرتا ہے، قرآن کے ساتھ رابطہ منسلک کرتا ہے، اللہ اتنی ہدایت دیتا ہے زمانے کے لیے مثال بن جاتے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن قبول اسلام سے پہلے آپ نے 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، کچھ اپنی کچھ اپنے برادری کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا حضرت دحیہ کلبی۔ لیکن اس وقت جب قبول اسلام سے پہلے، قبول اسلام کا شرف حاصل ہونے سے پہلے، اتنے سخت دل انسان، اتنے بے ضمیر انسان قبول اسلام سے پہلے کہ 70 بچیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کے دفن کیے۔ لیکن جب قرآن کا فیضان حاصل ہوا، جب مصطفیٰ کی غلامی کا شرف نصیب ہوا، جب قرآن کی برکتیں دامن میں سمیٹیں، اس کا اثر ایسا ہوا، وہی دحیہ کلبی ہیں جو 70 بیٹیوں کے زندہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہیں، وہی جب قرآن پہ عمل کرنے لگ گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، اس کا اثر ایسا ہوا، دحیہ کلبی جب مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو نظریں جھکا کے چلتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا دحیہ تمہاری نظریں جھکانے کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ نظر جھکاتا ہوں کہ میری کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑ جائے، دوسری وجہ یہ ہے اس لیے نظر جھکاتا ہوں میرے پاؤں تلے آ کے کوئی چونٹی بھی فوت نہ ہو جائے، کوئی چونٹی بھی میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے۔ 70 بیٹیوں کا قاتل ہے، 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہیں دحیہ کلبی، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے نظریں جھکا کے چلتا ہوں میرے پاؤں کے نیچے آ کے کوئی چونٹی بھی مر نہ جائے۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ قرآن پر عمل کرنے سے۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہونے سے۔ تو یوں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو متقین بنے ہیں، جو پرہیزگار بنے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے بنے ہیں، وہ قرآن ہی کی برکتیں حاصل کر کے اللہ کے نیک اور پرہیزگار اور متقی بندے بنے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا رستہ ہے۔ جو بندہ بھی اس پر چلے گا، پہلے بھی اور یہ بھی یاد رکھیے اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ متقین کے بھی درجے ہیں، متقین کے بھی درجے ہیں۔ جو متقی ہو پھر قرآن پر مزید عمل کرے، اللہ اسے اونچے درجے کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جو پھر قرآن پر عمل کرے، اللہ مزید اونچے درجے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ یوں قرآن وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔